Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیلۃ القدر میں تہجد پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے لیلۃ القدر میں تہجد پڑھنے کی بار بار تاکید کی بے پناہ فضیلت اور رحمت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1 پر اجر و ثواب کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب جو ہے یہ 1000 مہینوں 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسا کہ سورۃ قدر میں ذکر ہے، تہجد ایک خاص عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اس رات میں اس کا کئی گنا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر گناہوں کی معافی، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور خلوص کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام، نماز، دعا، ذکر کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر اللہ کی خاص رحمت اور قربت، یعنی تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتے ہیں کہ اے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ اس لیے لیلۃ القدر میں تہجد پڑھنا اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 4 پر دعا کی قبولیت، اس رات میں دعا قبول کی جاتی ہے اور تہجد کے دوران دعا کرنے کا خاص مقام ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو یہ دعا سکھائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ نمبر 5 پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تہجد نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں بہت زیادہ محنت فرماتے تھے، خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر میں تہجد کی نماز کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ انسان اللہ کی رحمت، مغفرت اور بے شمار برکات حاصل کر سکے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت ہونا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے، اور سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی اگر رات 9 گھنٹے کی ہو تو آخری 3 گھنٹے تہجد کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی تہجد پڑھتا ہے، سونے کے بعد تہجد پڑھتا ہے، تو اس کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر نیت دل میں ہونی چاہیے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کی رضا کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر زبان سے کوئی کہہ دے تو یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے کہ وہ اس طرح نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے پڑھ رہا ہوں، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر کہہ کر اس نے نماز کو شروع کرنا ہے۔ نمبر 3 پر اس کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تہجد کم از کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 8، 10، 12 تک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر 8 رکعت تہجد پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، مسنون طریقہ کہ تکبیر، قیام، عشاء کی نماز کے بعد وضو کریں اگر پہلے وضو ٹوٹ چکا ہے۔ قیام میں سورۃ فاتحہ کے بعد لمبی سورت پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مزمل یا سورۃ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ دخان یا آل عمران کا کچھ حصہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد رکوع سجود کہ رکوع اور سجود میں خوب خشوع و خضوع اختیار کریں، سجدے میں طویل دعائیں کریں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اور رکعتوں کا تسلسل ہونا چاہیے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جا سکتا ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں، اور اگر کوئی 4 اکٹھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی 4 رکعت پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ پڑھ سکتا ہے۔ آخر میں 3 وتر پڑھنا افضل ہے۔
نمبر 5 پر کہ دعائیں اور اذکار کریں۔ تہجد کے بعد لمبی دعائیں مانگیں، خاص طور پر یہ دعا لازمی مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ استغفار کریں اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 پر تہجد کے لیے جاگنے کی عادت بنائیں۔ رات کو جلدی سونا تاکہ تہجد کے لیے اٹھنے میں آسانی ہو۔ اگر نیند سے جاگنا مشکل ہو تو عشاء کے بعد تہجد کی نیت سے 2 یا 4 رکعت پڑھ لیں، اس کا بھی اجر ملے گا۔ یہ تہجد کا صحیح اور مسنون طریقہ ہے اور اس پر عمل کرنے سے انسان اللہ کی خاص رحمت اور قربت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، مجھے اور آپ کو بھی لیلۃ القدر میں تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں زیادہ عبادات، زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.